بس ساری دنیا کو دنیا کی فکر ہے، کسی کو مکان کی فکر، کسی کو دکان کی فکر، کسی کو فیکٹری کی فکر، لیکن ان کی فکر ہے کہ رضا کا وہ نعرہ عام ہو جائے کہ تم کسی کرکٹر کا غلام مت بننا، تم کسی فلم ایکٹر کا غلام مت بننا، تم کسی لیڈر کا غلام مت بننا، زندگی کا ایک مقصد بنا لے۔ مکان کا مقصد حیات نہیں ہے، زمین خریداری مقصد حیات نہیں ہے، وہ تو بغیر پتوار کے ناؤ کی طرح زندگی میں پینڈولم کی طرح جھول رہا ہے۔ گاڑی خریدا، اس سے بڑی گاڑی سامنے موجود ہے، پھر پیٹ میں درد لے کے بیٹھ جاؤ۔ بڑا مکان بنایا، اس سے بڑا مکان کوئی سامنے بنا لے گا تو پھر سر کا درد لے کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں ساری خواہشات پوری ہو پائیں گی۔ یہ دنیا جیسے قیامت کے قریب جا رہی ہے، ویسے لوگ غریب لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے فلک دوست عمارتوں میں اترا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ڈیولپ کر رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے حدیث جبریل میں کیا کہا؟ جب دیکھنا کہ ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والا بکری کا چرانے والا یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں میں اترائیں تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب ننگے پاؤں رہنے والا بکری چرانے والا وہ کروڑوں کے محل میں رہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محل بنانا یہ کمال نہیں ہے، گاڑی خریدنا یہ کمال نہیں ہے، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا یہ کمال نہیں ہے۔ جس کا دین پختہ ہوتا جائے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا جائے، جو صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا جائے، یہ کہنا یہ فضل الہی ہے کہ فتن و فساد کے وقت میں دولت ایمان اس کی مضبوط ہے، کردار اس کا مضبوط ہے۔ تو مکان بنانا کمال نہیں ہے، ایمان بچانا کمال ہے۔ اس فتن و فساد کے وقت میں مناظر اہل سنت کا ایک نعرہ ہے، مرنا تو سب کو ہے، تم بھی مرو گے۔ ایک مقصد حیات بنا لے، مکان بنانا نہیں، زمین خریدنا نہیں، کپڑے کا مقابلہ نہیں، کھانے کا مقابلہ نہیں۔ وہ تو جو کل بنارس میں گنگا کے کنارے مردے کو جلاتا تھا ڈوم، وہ بھی 50 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہا ہے، 25 لاکھ کی انووا کرسٹا خرید رہا ہے، 55 لاکھ کی فارچونر خرید رہا ہے، 80 لاکھ کی اوڈی کار خرید رہا ہے۔ تو کار خریدنا کمال نہیں ہے، بلکہ مقصد حیات ہے اپنے رب کی عبادت کرنا، رب کی عبادت کرنا، مصطفیٰ کی سچی غلامی کرنا۔ تو بس اعلیٰ حضرت کا نعرہ عام کریں، عام کرتے ہیں مناظر اہل سنت، یہ مقصد حیات بنا لے۔ ہم نہ کسی ایکٹر کو جانتے ہیں، نہ کرکٹر کو جانتے ہیں، نہ کسی لیڈر کو جانتے ہیں، بس ہم صرف مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، للہ الحمد، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ القادریہ۔ اہل سنت کا یہی پیغام ہے، یہی ہمیشہ پیغام بچپن سے سناتے آ رہے ہیں۔ یہ پیغام آج بھی آپ کو میں دے رہا ہوں۔ البتہ چونکہ وقت کی کمی ہے، میری باتیں تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ اس پھیلتی باتوں کے لیے کم سے کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اب وقت چونکہ بہت کم ہے میرے پاس، اس لیے بس میں ایک آخری بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ السلام سے نور پا کر کے کس قدر اپنی زندگی کو منور کیا تھا۔ ان کے دل میں مال کی چاہت نہیں تھی، ان کے دل میں دولتوں کی چاہت نہیں تھی، ایک چاہت تھی میرا رب راضی رہے، میرے مصطفیٰ راضی رہے، میں جنتی بن جاؤں۔ اسی چاہت میں وہ لوگ جیتے تھے۔ جناب صہیب رومی کروڑوں کی دولت جمع کی، مکے میں آئے تھے، بالکل غریب تھے، آنے کے بعد کروڑوں کی دولت جمع کی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے، یہ کافر حریص اور لالچی قوم، اس نے راستہ روک کے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں آیا تھا کنگال، میرے شہر میں تم کنگال بن کے آئے تھے، اب اربوں کی دولت جمع کر کے سمیٹ کے مکہ سے جانا چاہتے ہو؟ نہیں جانے دوں گا۔ جناب صہیب نے کہا اگر میں ساری دولت چھوڑ دوں تو؟ چونکہ یہ حریص قوم ہے، انہوں نے کہا کہ تب تو پھر جانے دیں گے۔ کہا چلو، میرا گھر، میری پراپرٹی، میری زمین سب میں چھوڑ کے میں تنے طرح مدینہ جا رہا ہوں۔ جب مدینہ پہنچ گئے ایمان بچانے کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی، جس نے دنیا چھوڑ کے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ تھے مصطفیٰ کی صحبتوں میں رہنے والے لوگ۔ ہم لوگ ہیں بس چاہے بچہ نماز نہ پڑھے، بیوی نماز نہ پڑھے، سماج کے لوگ نماز نہ پڑھے، بس مال چاہیے۔ ایک مال نے کتاب کا مطالعہ چھوڑوا دیا، مال نے نماز روزے چھوڑوا دیے، مال نے داڑھی چھوٹی کر دی، مال نے جبہ اتروا دیا۔ بے شمار مدرسے کے پروڈکٹ ملیا گئے، علی گڑھ گئے، وہاں جانے کے بعد ان کی داڑھی چھوٹی ہو گئی، سر کے بال، سر سے
टोपियां उतर गई, जुब्बा उतर गया, बिल्कुल जींस टी शर्ट पहन के एक आम लोगों की तरह चंद सिक्के कमाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आदमी वही है जो अल्लाह की नेमत की कद्र करेंगे। करोड़ों लोग जाहिल हैं, अल्लाह ने मुझे आलिम बनाया। करोड़ों लोग हाफिज नहीं हैं, अल्लाह ने मेरे सीने में पूरा कुरान दिया। दौलत तो चमार के पास भी आ रही है, तो दौलत कमाना ये मकसद हयात नहीं है। ईमान बचाना, दीन बचाना, अपने साथ 50,050 आदमी को लेके जन्नत जाना, यही कमाल की बात है। तो आलिम दीन इसलिए बड़े हैं कि वो खिताब करते हैं ताकि आप जन्नत जाए, वो दरसगाह में पढ़ाते हैं ताकि आप जन्नत जाए, वो किताबें लिखते हैं ताकि आप जन्नत जाए। अगर आला हजरत एक सूफी होते जो अब 1 लाख बार दरूद पढ़ते, 1000 बार वहां से नफल पढ़ते, तो सिर्फ उनके उर्स में मुरीदों की भीड़ होती, उर्स के अलावा उनका चर्चा ना होता। उनका चर्चा आज अमेरिका में, उनका चर्चा हॉलैंड में, उनका चर्चा ऑस्ट्रेलिया में, उनका चर्चा हजारों मस्जिदों में फजर के बाद, नमाज फजर के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़कर, चूंकि आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर जो उम्मत मुस्लिमा पे एहसान किया और बदअकीदगी से बचने का जो हथियार दिया, तो जब तक ये हथियार रहेगा, मुनाजरा अमेरिका में होगा, इल्म गैब के उन्वान पे किताब गुलबर्गा से नहीं आएगी, किताब अजमेर मोहल्ला से नहीं आएगी, किताब बिहार शरीफ से नहीं आएगी, अद-दौलतुल मक्किया नामी किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा का मतलब होता है तकरीर नहीं, मुनाजरे में दलील चाहिए, मुनाजरे में प्रूफ चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग हथियार से जीता जाता है, और मुनाजरा में हथियार किताब है। तो 1000 किताबें जो रजा ने लिखी है, इख्तियारात मुस्तफा के उन्वान पे ऑस्ट्रेलिया में मुनाजरा होगा। किताब कहां से जाएगी? किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। इख्तियारात मुस्तफा, मोजज़ात मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, नूर मुस्तफा के उन्वान पे मुनाजरा होगा, और उस उन्वान के लिए वहां मैदान जंग में हथियार रजा का जाएगा। तो जब रजा के हथियार से जंग जीती जाएगी, मैदान जीता जाएगा, तो क्या चाहता है जो एसी मकान में रहे, एसी कमरे में रहे, जो बाप दादा की कब्र की चादर पेच के खाना खाए, उनका टंका बचेगा? उनका टंका नहीं बचेगा। जो अजमेर का मुजाविर जो चादरें बेच के खाता है, वो क्या जाने रजा किसका नाम है? जो बाप की कब्र का फूल बेच के खाता है, वो क्या जाने रजा किसका नाम है? रजा का टंका इसलिए नहीं बज रहा है कि रजा का बेटा फूल नहीं बेचता, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है। रजा ने 1000 किताबें लिखकर हथियार दिया है। अब जब जब वहाबियत का फितना रहेगा, उस फितने को दबाने के लिए रजा की तहरीरों का सहारा लिया जाएगा, और इनकी किताबें हथियार बन के काम करेंगी। उस वक्त तक टंका किसी खाने वाले का नहीं बजेगा, उस वक्त तक टंका रजा का बजता रहेगा। यही वजह है आज 108 साल गुजर गए, अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, बर्कली में रजा, JNU में रजा, रॉयल यूनिवर्सिटी में रजा, पटना में रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में रजा। ऐसा लग रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। इस समय तो देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो सिर्फ खाएगा पिएगा मर जाएगा, खाएगा पिएगा मर जाएगा, बस उसका चर्चा सिर्फ उर्स के दिन होगा। लेकिन जो दीन की खातिर जिएगा, सरमाया छोड़ के जाएगा, किताबें जब जब किताबें पढ़ी जाएंगी, दीन बचाया जाएगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाएगा। जो शिया के हाथ में बिक गया, जो नजद के हाथों बिक गया, जो सहारनपुर के हाथों बिक गया, जो नदवा के हाथों बिक गया, चाहे जीशान जैसे लोग हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो वहाबियत की गोद का कठपुतली बन गया हो, वो क्या जाने रजा किसका नाम है। मैं इस रामपुरी की मानूं, उसकी मानूं, किसकी मानूं, मैं नहीं जानता तुझे। तेरे पास तो हमारे कमाल मुस्तफा के बराबर जब तेरे पास इल्म नहीं है, तो फिर मैं तुझे क्या जानूं। मैं जानता हूं मुहद्दिस सूरती को, जो हाफिज बुखारी थे, जो जानता हूं मुहद्दिस सूरती को, जो उलमा के सरदार थे, जो अपने पीर का नाम नहीं लेते थे। दरसगाह में जब भी पढ़ते बुखारी थे, रजा का नाम, सफर में रजा का नाम, जुमा के खिताब में रजा
रजा का नाम, सीरत के जलसों में रजा का नाम। पूछने वालों ने पूछा हुजूर आप तो बुखारी शरीफ के हाफिज हैं, मुहद्दिस इतने जबरदस्त हैं, लेकिन आप दरस हदीस देते देते रजा का नाम, दरस हदीस देते देते रजा का नाम, जुमा का खुतबा देते देते रजा का नाम, 12वीं शरीफ की मजलिसों में रजा का नाम, 11वीं के खुतबे में रजा का नाम। तो मुहद्दिस सुरती ने कहा था ए लोगों, सबसे बड़ी दौलत वो इल्म नहीं है जो मैंने उस्ताद मौलाना इसहाक से हासिल किया है, सबसे बड़ी दौलत वो बैअत नहीं है, बैअत तो माने है तौबा, बैअत नहीं है वो सबसे बड़ी दौलत जो मैंने हुजूर फजल रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल की है। सबसे बड़ी दौलत वो ईमान इश्क रसूल है जो मैंने मौलाना अहमद रजा का से हासिल की है। क्या बात है, वाह बता दे मैं तेरी मानूं कि मैं मुहद्दिस सुरती की मानूं। फजल रहमान जैसे जैसे शेख उनके पीरो मुर्शिद हैं, मगर वह पीरो मुर्शिद का नाम नहीं लेते ज्यादा, उस्ताद का नाम नहीं लेते ज्यादा, नाम सिर्फ अहमद रजा का ले रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं इनसे मुझको इश्क रिसालत का नूर मिला है, ईमान की पुख्तगी की नेमत इनसे मिली है, इसलिए वो रजा रजा करते हैं। मैं कहता हूँ ए रामपुरी, मैं तेरी बात मानूं या मैं हजरत मुहद्दिस अलवरी की बात मानूं? सैयद दीदार अली जो आए थे मुरादाबाद, सदरुल अफाजिल के साथ मिल के आना चाहते थे बरेली, सदरुल अफाजिल से कहा कि हुजूर चलिए बरेली, बरेली चलिए। सदरुल अफाजिल ने उनसे कहा हाँ हाँ बरेली चलूंगा, आप कहते हैं तो चलूंगा, लेकिन क्या करूं बरेली जाकर, आला हजरत को जानता हूं, वो कबील वो सब पैठान है, तबीयत में सख्ती है, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए मैं चलता हूं। सदरुल अफाजिल के साथ आए, जब आला हजरत से आंखें चार हुई तो आला हजरत ने कहा, आला हजरत से ने उनसे पूछा कहिए आप कैसे हैं सैयद साहब? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसने कहा कि आला हजरत से आप कैसे हैं हुजूर, तो आला हजरत ने कहा मैं अपनी खैरियत क्या बताऊं, पठान खानदान से हूं, तबीयत सख्त गुस्सा ज्यादा है। मुहद्दिस अलवरी ने कहा मेरी बात मुरादाबाद में हुई थी और यहाँ वही जुमला दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये खुश्क आलिम नहीं है, मुजद्दिद है अहमद रजा, रोशन ज़मीर है अहमद रजा, रोशन ज़मीर शेख है अहमद रजा, वली कामिल है अहमद रजा, वो नाइबे गौसे आज़म है इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज तुम तो क्या बोलता है उसको, तुम तो एक मामूली सा दूसरों के रहमो करम पे जीने वाले मौलवी हो, दो पैसा कमाने वाले। जाओ इलाहाबाद जाकर के वहां उसके टुकड़ों पे तुम पला करो। रजा के खिलाफ तुम जो अगर बोलता है और ये चाहता है कि मैं बोल के रजा की अजमत घटा दूं, मैं कोई अजूबा कारनामा अंजाम दे दूं, मैं मसल के अहले सुन्नत वल जमात मसल के आला हजरत का नाम खत्म कर दूं, मैं एक जनरल सेकुलर मुसलमान कहलाऊं दुनिया में, सब सुन्नी है, गुड़ भी अच्छा है, गोबर भी अच्छा है, शराब भी अच्छा है, सब अच्छा है, सुलह कुल्ली बन जाऊं कि नसरानी भी अच्छा है, यहूदी भी अच्छा है, मुशरिक भी अच्छा है, सब लोग इंसान की औलाद है, आदम की औलाद है, सब अच्छा है। ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं रजा का नाम हटा दूंगा, बरेली की शान में मिटा दूंगा, बस तो तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम अलीगढ़ का मॉडर्न तबका आज 100 साल से रजा को पैठान और गसीला कह के इनकी शान हटाना चाहता है, मगर हुआ क्या तुम्हें नहीं मालूम? नदवा का फारिगिन जिसको अरबी अदब पे बड़ा घमंड हासिल है, वो भी 100 साल से आला हजरत को मामूली सतही दर्जे का आलिम करार देकर इनकी शान घटाने में लगा है। देवबंद का फारिग आला हजरत को गसीला पैठान कह के, रजा खानी कह के इनकी शान घटाना चाहता है, मगर तुझे मालूम है ये नदवी, ये सहारनपुरी, ये देवबंदी, ये अलीगढ़ी, ये जाहिल खानकाहों के जाहिल गद्दी नशी, चूंकि रजा का मतलब है जहां रजा की फिक्र जाएगी वहां से होली खत्म हो जाएगी, वहां नाच खत्म हो जाएगा, वहां लोहे का कड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए अजमेर का मुजाविर चाहता है कि रजा यहाँ नहीं आए, यहाँ आया तो धागा खत्म हो जाएगा, पाँव का कड़ा खत्म हो जाएगा, ये मजार का तवाफ खत्म हो जाएगा, ये कब्र का सजदा खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लखनऊ के बगल में एक दरगाह है, वहां के लोग नहीं चाहते कि रजा की फिक्र यहाँ आ जाए, क्योंकि अगर रजा की फिक्र वहां पहुंची ये जाफरानी कलर खत्म हो जाएगा, ये होली खेलने का मजाज खत्म हो जाएगा, ये साहब नंगे सर नंगे बदन रहने का मजाज खत्म हो जाएगा। रजा की फिक्र जहां पहुंचेगी वहां कुरान पे अमल होगा, वहां हदीस पे अमल होगा, आइम्मे मुज्तहिदीन के अक़वाल पे अमल होगा, वहां से जहालत रुखसत हो जाएगी, वहां शरीयत पे अमल होगा। इसलिए फिक्रे रजा की दुश्मनी ये जाहिल खानका के लोग भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे। नदवी दुश्मन, सहारनपुरी दुश्मन, देवबंदी दुश्मन, अलीगढ़ के मॉडर्न फारिग दुश्मन,
इन जाहिल गद्दी नशीनों का तबका दुश्मन। कोई दूसरा होता तो नामो निशान खत्म हो गया होता, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, पहले उर्स में 10,000 लोग, दूसरे उर्स में 20,000 लोग, तीसरे उर्स में 50,000 लोग, चौथे उर्स में 1 लाख लोग, 5वें उर्स में 1.5 लाख लोग, 10वें उर्स में 5 लाख लोग, 20वें उर्स में 10 लाख लोग, और अभी 108वें उर्स में कमो बेश ये 30 से 40 लाख लोग पूरी दुनिया से चल के जो उनके मजार पे आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रजा की अजमत का ग्राफ ऊंचा हो रहा है, ये सारे दुश्मन ताराशाही हो गए, सबका नामो निशान मिट गया, मगर रजा का नाम खत्ते निस्फु नहार पे आफताब की तरह जगमगा रहा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सारे हासिदीन धाराशाही हो गए, सबका नामो निशान मिट गया। रजा ने अपने बाप की अजमत का खुतबा कभी नहीं पढ़ा। ये बता दें मुनाज़िर अहले सुन्नत कि 1000 किताबें लिखने वाले आला हजरत, उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान, बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े वली, मगर एक किताब आला हजरत ने अपने बाप की सवाने बायोग्राफी पे लिखी हो नहीं, ज़िमनी तौर पर तज़किरा आ गया तो अपने बाप को मुहक्किक कहा, मुफ्ती कहा, सबका अलग से कोई किताब सरकार ताजुश आला हजरत ने अपने बाप की बायोग्राफी पे नहीं लिखा है। उनके दादा रज़ा अली खान बहुत बड़े वली कामिल थे, बरेली, आज तक वो शहर गवाह है कि आपका एक जवान मुरीद आपके साथ में था, होली का मौका था, एक जवान तवाइफ रंग डाल दिया, जवान मुरीद जाके उसको मारना चाहा, आपने कहा मत मारो, उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे देगा। इधर जबान से निकलना था कि वहां वो तड़पी, वहां से नीचे उतरी, कदमों पे गिर गई, कहा बाबा अब मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम के रंग में रंग डालो। तुरंत जबान से बात निकली, वह मुशरिका साहिब ईमान बन गई। इतने बड़े वली, मगर एक किताब आला हजरत ने अपने दादा रजा अली खान की बायोग्राफी पे नहीं लिखा। फुर्सत कहाँ थी, वो अपने दादा की सवाने लिखते, अपने बाप की सवाने लिखते, अपने परदादा की सवाने लिखते, चूंकि उन्होंने तो अपनी सारी एनर्जी मुस्तफा के कदमों पे डाल दिया था। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए उन्होंने जिंदगी डोनेट कर दिया था। जब भी कलम चलता मुस्तफा की अजमत के तहफ्फुज़ के लिए चलता, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए चलता। तो जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए डोनेट कर दिया हो, यह इनाम अल्लाह ने उनको दिया कि वक्त गुजरता जा रहा है, उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक ऊंचा ग्राफ है, अल-जामिअतुर रज़ा में लाखों का मजमा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा, बरेली की सारी सड़कों पे लाखों का मजमा, सारी मस्जिदों में लाखों का मजमा। ये सैलाब जो आ गया है कहां से आया है? वह सारी जिंदगी नबी नबी करते रहे, सारी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा करते रहे, तो अल्लाह ने इनाम दिया है कि जो अपना वतन छोड़ेगा रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करेगा रब के लिए, दिन भर बेचैन रहेगा रब के लिए, 2 घंटा सोएगा, 22 घंटे खिदमत करेगा दीन इस्लाम के लिए, तो अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठाया है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया है, इतनी बुलंदी पे पहुंच गए कि वक्त गुजरता जा रहा है, रजा शनासी का माहौल पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है। बहुत अच्छा, बेशक जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है। इस 50 साल में कितने खतीब आए, चले गए, पैसा कमाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, चले गए, मगर 50 साल में मुनाज़िर अहले सुन्नत की खिताबत का जलवा कम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ये फिक्रे रज़ा से लैस होकर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। नजदियों, वहाबियों, दियोबंदियों, सुलहकुल्लियों, राफिजियों, नीम राफिजियों सबसे मुनाज़रा करना, अहले सुन्नत व जमात का खूंटा गाड़ देना, अहले सुन्नत व जमात का साहब वर्चस्व कायम करना, ये दीने मतीन की खिदमत का इनाम ये है कि उम्र बढ़ती जा रही है, खिताबत में हुस्न पैदा होता चला जा रहा है। जो भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगा, जो सिर्फ अपने पेट के लिए जिएगा, उनका अपना बच्चा भी उसका नहीं होगा। जो रब के लिए जिएगा, जो रब के लिए मरेगा, जो रब के दीन के लिए जिएगा, रब उसे मरने नहीं देगा, रब उसे करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देगा। बातें मेरी खत्म न हो, बस सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, उसके बाद आपसे मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बातें तो बहुत सारी दिमाग में कंप्यूटर में चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन सारी बातें मैं तो बोल नहीं सकता। अलबत्ता आप सारे के सारे सुन्नी हैं, ये बातें तो मैंने उनकी बातें कह दी,
اور آپ سب سمجھ گئے. اب آپ کی باتیں میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا آپ کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے. ساری دنیا آپ کے بال بچوں کو لوٹنے پہ تلی ہوئی ہے. سارے لوگ آپ کے بچوں کو چھین رہے ہیں, آپ کی بچیوں کو چھین رہے ہیں, آپ کے مدرسے کو بند کروانے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک آپ ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. کہیں پیر کے نام پہ جنگ ہے, کہیں شیخ پٹھان برادری کے نام پہ جنگ ہے, کہیں صاحب سید اور صاحب شیخ کے نام پہ جنگ ہے, کہیں میرا پیر تیرا پیر کے نام پہ جنگ ہے. سارے لوگ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, اب پھر بھی وہاں نئی برانچز نئی شاخوں کے نام پہ جنگ ہے. ہم اس کی طرف ہیں, آپ اس کی طرف ہیں, وہ اس کی طرف ہیں. اس نے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے, مجھے ڈیمیج کر دیا ہے, میرے اتحاد کو مٹا کے رکھ دیا ہے. ایک قوم مسلم, ایک قوم اہل سنت و جماعت, میں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام میں صبر کا بھی کچھ مقام ہے, اسلام میں حکمت کا بھی کچھ مقام ہے, اسلام میں خاموشی کا بھی کچھ مقام ہے. حضور نے کیا کہا تھا؟ لا تدخلون الجنہ, جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ. حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے مومن بھائیوں سے محبت نہ کرو. تو مومن بنے رہنے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے پانی, اپنی آگ, اپنی ہوا میں جلتے ہیں, آپ جانو آپ کا کام جانے نہیں ہوگا. حضور نے کیا کہا؟ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے, لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, نہیں بنو گے مومن جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. مصطفیٰ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کہ ایک نسخہ بتاتا ہوں جس پہ عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی. وہ نسخہ یہی ہے کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلا دو. مومن ہے پہچانو یا نہ پہچانو, سلام کرو. روزانہ 1,00,000 بار کرنا پڑے, 50 بار کرنا پڑے, وضو بے وضو, پاک نہ پاک, شوہر نہ دیکھے بیوی ہے, بیوی نہ دیکھے شوہر ہے, نہ دیکھے کہ یہ بچہ ہے طالب علم ہے, میں استاذ ہوں, میں استاذ ہوں, یہ بچہ ہے, میں بچہ ہوں, یہ استاذ ہے, میں کالا ہوں, یہ گورا ہے, میں گورا ہوں, یہ کالا ہے, میں عربی ہوں, یہ اجمی ہے, میں یہ اجمی ہوں, یہ عربی ہے. نہیں دیکھے, کچھ نہیں دیکھے, یہ دیکھے یہ محمدی ہے, یہ مومن ہے. سلام کرو تم, افشوا السلام بینکم. جب یہاں نفس میں گھمنڈ پیدا ہو کہ میں شوہر نامدار ہوں, یہ میری بیوی ہے, میں کیوں جھکوں, میں کیوں کروں, میں پرنسپل ہوں, یہ فارسی کی پہلی پڑھانے والا منشی ہے, میں کیوں سلام کروں, میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے, میں کیوں سلام کروں. نفس کی مانے گا تو ساری زندگی تلخیوں میں, کڑواہٹ میں, نفرتوں میں, عداوت میں گزرے گی. لیکن جہاں نفس بولے میں بڑا ہوں, نفس کو ہٹا دے, مصطفیٰ کو سامنے لے آ. آقا علیہ السلام بڑے ہیں یا میں بڑا. حضور گھر میں داخل ہوتے, اپنی ازواج مطہرات کو سلام کرتے تھے, سرکار راستے سے گزرتے اپنے بچوں کو سلام کرتے تھے, سرکار صحابہ کو سلام کرنے کا موقع نہ دیتے تھے, سلام میں پہل کرتے تھے. اس نفس کی مانے گا تو ہمیشہ دشمن بنا رہے گا. مصطفیٰ کو سامنے لے آ, سارا غرور مٹے گا, آپس میں محبتوں کا ماحول پیدا ہوگا. آقا علیہ السلام کو سامنے رکھ, شادی بیاہ میں, عقیقہ ختنہ میں, ولیمہ میں, مکان کی تعمیر میں, بیٹی کی شادی میں, جہاں کافروں کو سامنے لائے گا. ایک شادی 1 کروڑ کی ہوگی, شادی لان میں ہوگی, برتھ ڈے پارٹی میں 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے, تو کنگال ہو جائے گا. کافر تجھے مسل دے گا, فٹ بال بنا کے مٹا دے گا. اپنی دولتوں کی حفاظت کر, اپنے سرمایہ کو بچا, اپنے مال کو بچا, وقت جہاد کام آئے گا. اپنا سرمایہ مسجدوں میں دے, اپنا سرمایہ مدرسوں میں دے, اپنی تعلیم گاہوں کو مضبوط کر. برتھ ڈے پارٹی یہود و نصارہ کے طریقے پر مت منا, شادی بیاہ 1 کروڑ کی یہود و نصارہ کی طرح مت کر. اور جب جہاں سماج کو دیکھنے کے بعد لون 5 سٹار ہوٹل بک کر کے شادی کرانے کا خیال دماغ میں آئے, وہاں بھی مصطفیٰ کو سامنے رکھنا کہ میں بڑا یا میرے سرکار بڑے. سرکار کی بیٹی فاطمہ میری ماں جیسی کروڑوں مائیں, ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے, وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. ان کی شادی مصطفیٰ اختیارات کے باوجود سادگی کے ساتھ مسجد نبوی میں کرا دی, مولا علی کے ساتھ. پھر میں کون ہوں, اس لیے مصطفیٰ نے سادگی کے ساتھ کروا دی, تاکہ میرا غلام جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کا خیال لائے تو کافروں کی پیروی نہ کرے, اپنے پیغمبر کی بیٹی کی شادی دیکھے, اسے جینے کا حوصلہ مل جائے گا. سرکار سے ہٹ کے جیو گے تو تباہ و برباد ہو. جی بے شک. آقا علیہ السلام کو نگاہوں کے سامنے رکھو گے, سرکار کی محبتوں کے سائے میں جیو گے. جو بھی جاہلانہ, مشرکانہ, ہندوانہ, جو بھی فلمی انداز, فلمی تہذیب جو ہمارے سماج میں سرایت کر گئی ہے, وہ ساری تہذیبوں کا جنازہ نکل جائے گا.
میں نے کیا کہا؟ یہ سارے کافر آپ کو مٹانے پہ تلے، وہ آپ کی بیٹی کو چھین رہے ہیں، وہ آپ کے بیٹے کو چھین رہے ہیں، وہ آپ کے مدرسے کو چھین رہے ہیں، وہ مائی کی اذان چھین رہے ہیں، وہ درسگاہوں کو آتنکوادی کا اڈا کہہ کے آپ کو نرفز کر رہے ہیں، پیروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ پھیلا کے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بس آپ بھی ایک پلان بنا لیجئے، جب دنیا نے مٹانے کی ٹھانا ہے تو اب آپ بھی اسی طریقے پہ عمل کیجئے جس طریقے پہ یہ کافر عمل کرتے ہیں نیگیٹو، اب آپ پوزیٹو عمل کیجئے۔ یہ امریکہ کا عیسائی یا اسرائیل کا یہودی یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ کیا کہتا میرا خدا؟ یہ یہودی کہتے ہیں نصرانی 0/0 کچھ نہیں ہے، اور یہ نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر ہے nothing 0/0 کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہنے والا، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنے والا، آج ہمیں مٹانے کے لیے دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ مسلمانوں کو مٹا دے، ان کو یہاں سے بھگا دے، غزہ سے ہٹا دے، نکال دے فلسطین سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے مجھے مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں۔ تو اب ایسے میں ہم کو کیا کرنا تھا؟ کیا یہ کرنا تھا کہ صاحب فلاں سلسلے کے نام پہ جنگ، فلاں شیخ پٹھان کے نام پہ جنگ، فلاں گاؤں کے نام پہ جنگ، بہار یوپی کے نام پہ جنگ، گجرات مراٹھی کے نام پہ جنگ، شیخ پٹھان کے نام پہ جنگ، بالکل ٹوٹ کر کے سب صاحب 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے بیٹھ جائیں، اسی کا نام ہے تم بھی تمام اختلافات کو مٹا دے۔ کیا کہا مناظر اہل سنت نے؟ میں نے برادری کی بندش کو توڑ دیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ میں کس برادری سے ہوں اور تمام کس برادری کا کروں، نہیں دیکھا، میں ایمان دیکھتا ہوں، عشق رسالت دیکھتا ہوں، چاہے کسی برادری کا رہے، عاشق رسول ہے، میں نے اپنی بیٹی دے دی۔ تو یہ ہمیں دونوں کافر مل کر مجھے مٹانے پہ تلے ہیں، تم بھی بتا دے۔ اب ہم شیخ اور جولاہے کی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم صاحب انصاری اور ناداف کی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم صاحب برادری کے نام پہ جنگ نہیں کریں گے، ہم ترک کے نام پہ اور غیر ترک کے نام پہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، مسجد کے نام پہ جنگ نہیں کریں گے، مدرسے کے نام پہ لڑائی نہیں کریں گے، عیدگاہ کو سیاست کا اڈا نہیں بنائیں گے، قبرستان کی باؤنڈری کے نام پہ سارے سنی بھائی آپس میں جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے۔ میں مجھ سے نہیں کہتا کہ وہابی نزدیک گستاخ رسول سے صلح کر لے، جو کہتا میں بریلوی ہوں، جو کہتا ہے میں رسوی ہوں، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، وہ کیوں ٹوٹا ہے مسجد کے نام پہ، وہ کیوں ٹوٹا ہے خانقاہ کے نام پہ، وہ کیوں ٹوٹا ہے برادری کے نام پہ، وہ کیوں ٹوٹا ہے ساتھ اپنے پیر کے نام پہ؟ جب یہ کافر مل گئے ہمیں مٹانے کے لیے، تو بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جا، رضا کے نام پہ متحد ہو جا، مفتی اعظم ہند کے نام پہ متحد ہو جا، غوث اعظم کے نام پہ متحد ہو جا۔ تو بھی بتا دے تو نے مٹانے کے لیے تو ایک ہو گیا ہے، اب ہم بھی اسلام بچانے کے لیے آپس میں ایک ہو گئے۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت الجامعۃ القادریہ مفتی شہریار صاحب قبلہ۔ ایک ساتھ رہنے کے لیے، یونٹی بنانے کے لیے صبر ضروری ہے، دوسروں کی تکلیف پہ صبر ضروری ہے، دوسروں کی بات ماننا ضروری ہے، اپنی بات تھوپنا ضروری نہیں ہے۔ وہاں کبھی آرگنائزیشن نہیں بنے گا، کبھی یونٹی نہیں بنے گی، بلکہ ایک ساتھ چلنے کے لیے دوسروں کو آگے بڑھانا ہوگا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، دوسروں کی بات سننی ہوگی، دوسروں کو سمان دینا ہوگا۔ بس میری آخری بات ختم۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر ابن عاص کو ایک دستہ دے کے روانہ کیا، جاؤ کہاں؟ وہی فلسطین کے علاقے میں دشمنوں سے جہاد کرنا ہے۔ ٹیم لے کے گئے، دشمنوں کی فوج بڑی تھی، وہاں سے خط لکھا کہ سرکار دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے مزید کم یعنی فوجی مدد کو روانہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دوسرا دستہ تیار کیا مہاجرین کا، اس کا سردار بنا کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے وہاں سے بھیجا، اور کیا کہا؟ تم لوگ آپس میں مل کے دشمنوں سے جہاد کرنا، آپس میں لڑائی مت کرنا، دشمنوں سے آپس میں مل کے دشمنوں سے جہاد کرنا، اللہ کامیاب کرے، آپس میں مت لڑنا۔ جب یہ فوج وہاں پہنچی، اس علاقے کو میں دیکھا ہوں، جارڈن کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، جہاں سے بالکل بیت المقدس وہاں سے نزدیک ہے۔ اس علاقے میں وہاں ابو عبیدہ بن جراح
جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک وہاں موجود ہے. وہی علاقہ تھا فلسطین کا علاقہ. ملک شام کے 4 ممالک لبنان، سیریا، فلسطین، یہ سارے لوگ بلاد شام کہلاتے ہیں، سارے ممالک. وہاں پہ رومیوں سے جنگ تھی. پہلے عمر ابن عاص کو حضور نے بھیجا، دیکھا دشمن کی فوج زیادہ ہے تو حضور نے دوسرا دستہ بھیجا، اس کا امیر لشکر بنا کر حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا. وہاں گئے. اب وہاں ایک تیسرا جھگڑا کھڑا ہو گیا. وہ جھگڑا یہ ہو گیا، عمر ابن عاص کے ماننے والوں نے کہا کہ ہمارا امیر تو عمر ابن عاص ہے، ہم ان کی نگرانی میں جنگ لڑیں گے. مگر جو مہاجرین کا دستہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نگرانی میں جو لوگ آئے تھے، اس نے کہا ارے میرا امیر لشکر تو ابو عبیدہ ہے، میرا لشکر امیر لشکر یہ رہیں گے، میں ان کی نگرانی میں جہاد کروں گا، جنگ لڑوں گا دشمنوں سے. کہا نہیں، آپ لوگ میری مدد کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ میری مدد کے لیے آئے ہیں، امیر لشکر تو عمر ابن عاص ہی رہیں گے. ایک الگ جھگڑا وہاں سامنے، دشمن کی فوج زبردست ہے، ان سے جہاد کرنا ہے. یا آپس میں یہ لوگ الجھ گئے. مگر معلوم ہے کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا، کسی کو تو چوڑا سینہ دکھانا ہوگا. اگر ہم بولیں گے آپ سلام کرو، میں کیوں کروں، تم بولیں گے تم کرو، میں کیوں کروں، نہ تم کرو گے نہ میں کروں گا، ساری زندگی جانور بن کے رہوں گا، تم بھی نفرتوں میں مر جاؤ گے، میں بھی مر جاؤں گا. تو آخر یہ نفرتوں کی دیوار توڑے گا کون؟ وہی فرمان مصطفیٰ ہے، سل من قطع، اس سے جڑو جو تم سے قطع تعلق کرے. تم ان کو سلام کرو جو تم کو نہیں کرے، تم ان کو تحفہ دو جو تم کو نہیں دے، تم ان کو دیکھنے جاؤ جو تم کو نہیں دے. یک طرفہ طور پر بڑا چوڑا دکھا، یک طرفہ طور پر اخلاق کا مظاہرہ کر، یہ ان کے غرور کو توڑ دے گا، انہیں جھکا دے گا. یک طرفہ طور پر انتظار نہیں کرے روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے، یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے پہل کر. حضرت ابو عبیدہ عمر ابن عاص کے پاس گئے اور کیا کہا ہے عمر ابن عاص، ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں لڑیں. سرکار دو جہاں نے کہا ہے کہ آپس میں لڑنا مت، مل کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا. عمر ابن عاص امیر لشکر تو ہی رہے گا اور میں تیری ماتحتی میں جنگ لڑوں گا. حضرت ابو عبیدہ نے کیا کہا، عمر ابن عاص تو ہی امیر لشکر رہے گا، میں تیری ماتحتی میں جنگ کروں گا. پھر جو دونوں فوج مل کر زبردست ڈھنگ سے جو مشرکین اور کفار سے مقابلہ کیا ہے، فتح مبین نے قدم چوما ہے. سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا. اے قوم مسلم، یہ لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے، ان کے سینے میں کچھ نہیں تھا. یہ خبیث مردود جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط باتیں پھیلاتے ہیں، یہ مردود نہیں جانتا کہ صحابہ کا سینہ کینوں سے پاک تھا. اگر وہی مجرم ہے میدان کربلا کے واقعات کے، اس سے بڑے مجرم امام حسن ہے. امام حسن نے جان بوجھ کر 40,000 عرب جب ان کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے امیر معاویہ کو خلافت کیوں سپرد کر دی؟ سرکار امام حسین کے قتل کے ذمہ دار امام حسن ہے. نہ وہ امیر معاویہ کو خلیفہ بناتے، امیر بناتے، نہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بناتا، اور نہ امام حسین کا معاملہ سامنے آتا. اس کا مطلب اس کے ذمہ دار امام حسن ہے، چونکہ انہوں نے امیر معاویہ کو خلافت کیوں سپرد کر دی. بس ٹائیں ٹائیں فش ہو جاؤ گے، تاریخ پڑھو گے، صرف قرآن نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم وہ تاریخ مانیں گے جو قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے، اور وہ تاریخ پھینک دیں گے لکھنے والے کے منہ پہ جو قرآن حدیث سے ٹکرائے. اس لیے کہ تاریخ آدمی لکھتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ اللہ کے کلام، حدیث مصطفیٰ اللہ کے کلام کی تشریح جو کی ہے وہ حدیث پاک ہے. تو ہم حدیث مانیں گے، قرآن مانیں گے، اور جو تاریخ حدیث قرآن سے نہ ٹکرائے اس کو مانیں گے، اور جو تاریخ حدیث قرآن سے ٹکرائے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. تو جب وہ تم گالی دیتا ہے میں مصطفیٰ کی مانوں کہ تیری مانو، حضور نے کہا واللہ اکرمو اصحابی، میرے اصحاب کی عزت کر، لا تسبو اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دے. تو پھر تم وہاں نہیں تھے 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا، یہ تم امیر معاویہ کو تم مجرم گردان رہے ہو، یہ تمہاری خطا ہے. رضا کے پاس آ جاؤ، ان سے ہٹے تو بنے گا رافضی، ان سے ہٹے تو بنے گا خارجی، ان سے جڑے گا تو بنے گا سنی. اس لیے رضا نے کیا کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اس فتنہ و فساد کے وقت میں راہ راست پہ رہنے کا ایک راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. ایک راستہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے نام پہ سارے سنی متحد ہو جائیں، تمام چھوٹی چھوٹی جنگوں کو پاؤں کے نیچے روند دیں، ایک بڑی جنگ کے لیے تیار رہیں. سارے دشمن آپ کو مٹانا چاہتے ہیں،
ایک مدرسہ توڑے آپ 50 مدرسہ قائم کیجئے، ایک مسجد توڑے آپ 100 مسجد تعمیر کیجئے، ایک میرا بندہ شہید ہو اپنے 50 بندوں کو شہادت کا جام پلا کے اس کو مرنے کے لیے تیار رکھیے۔ جو قوم مرنا نہیں چاہتی ہے وہ قوم حکومت نہیں کرے گی، حکومت وہی کرے گی جو جذبہ شہادت لے کے میدان میں آئے گی۔ جان بچانے والا ہمیشہ مغلوب رہے گا اور جان دے کر اسلام بچانے والا ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔